آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 109۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا چھو دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ بعض اہل حق۔ عہد جاہلیت میں اہل عرب نے جس قسم کے عقائد باطلہ کو اپنا رکھا تھا اس کا سرسری جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، لیکن اس دور میں جبکہ ہر طرف کفر و شرک اور فسق و فجور کی کالی رات چھائی ہوئی تھی، بعض ایسے نفوس قدسیہ بھی تھے جو اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید پر ان کا یقین محکم اور اس کی صفات و کمال پر ان کا ایمان پختہ تھا۔ معبودان باطل سے وہ قطعاً بیزار تھے۔ گھپ اندھیری رات میں آسمان پر جس طرح ستارے چمک رہے ہوتے ہیں اسی طرح ان بھیانک اندھیروں میں ان کا وجود منبع انوار تھا۔ ان میں سے چند برگزیدہ ہستیوں کے عقائد و اطوار کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قس بن ساعدہ الایادی، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے طویل عمر پائی۔ ابی حاتم السجستانی نے اپنی تصنیف کتاب المعمرین میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 380 سال تھی۔ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنے۔ عہد جاہلیت میں یہ پہلے شخص تھے جو قیامت پر ایمان لائے۔ امام ذہبی، علامہ ابن حجر رحمہم اللہ اور دیگر علماء کرام نے ان کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے، لیکن ابن سکن نے صراحہ سے لکھا ہے کہ قس نے حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل وفات پائی۔ ابن سید الناس نے اپنی تصنیف السیرہ میں ایک واقعہ لکھا ہے جو انہوں نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جارود بن عبداللہ جو اپنے قوم کے سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت پڑھی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی ہے۔ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، پس میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور آپ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ جارود بھی ایمان لایا اور اس کی قوم بھی مشرب اسلام ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے انتہائی مسرت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جارود، وفد عبد القیس میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو ہمیں اس کا تعارف کروائے اور اس کے حالات سے آگاہ کرے؟ جارود نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس کو جانتے ہیں اور میں تو وہ شخص ہوں جو اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ وہ عرب کے ایک شریف قبیلے کا ایک شریف فرد تھا، اس کی فصاحت مسلمہ تھی، اس کی عمر 700 سال تھی اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے سمعان کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ میں گویا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، لَيَبْلُغَنَّ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَلَيُوَفَّيَنَّ كُلُّ عَامِلٍ عَمَلَهُ، یعنی یقیناً کتاب اپنی مقررہ مدت کو پہنچے گی اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جارود، اب تم صبر کرو، میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کو سوق عکاظ میں خاکستری رنگ کے اونٹ پر بیٹھے دیکھا، وہ گفتگو کر رہا تھا جو شاید مجھے پوری طرح محفوظ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دن سوق عکاظ میں موجود تھا اور جو خطبہ اس روز اس نے دیا وہ مجھے پوری طرح یاد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، جس میں عقیدہ توحید اور روز قیامت کے بارے میں اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ آخر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چند اشعار بھی پڑھ کر سنائے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ فی الذاہبین الاولین من القرون لنا بصائر، گزشتہ صدیوں میں جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کے حالات میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ لما رأیت مواردا للموت لیس لها مصادر، میں نے موت کی ورود کی جگہ تو دیکھی ہیں، موت سے واپسی کے راستے مجھے نظر نہیں آئے۔
وَرَأَيْتُ قَوْمِي نَحْوَهَا يَسْعَى الْأَكَابِرُ وَالْأَصَاغِرُ میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے کہ ان کے بڑے اور چھوٹے سب اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں لا يرجع الماضی الى ولا من الباقین غابر جو گزر گئے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے ایقنت انی لا محالۃ حیث صار القوم الصائر ان حالات کو دیکھ کر میں نے یقین کر لیا کہ جدھر میری قوم چلی گئی ہے مجھے بھی ادھر ہی لا محالہ جانا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی اور کوتاہی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔